نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے بھائی محبت سے درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، خصوصاً بانیان محفل، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہمارے پیارے بھائی کاشف صاحب نے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، اور آپ بھائیوں کی انہوں نے دعوت دی، آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ دعا کریں اللہ پاک یہ لمحے، یہ اوقات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دو تین باتیں وقت کی مناسبت سے میں نے کرنی ہے، آپ بھائی ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور سورت ہے، سورہ اخلاص۔ اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی توحید کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس نے کافروں کے، بت پرستوں کے منہ بند کر کے رکھ دی۔ مکہ پاک کے اندر جب کافر بت پرست بتوں کی پوجا کرتے تھے، سامنے کوئی مورتی بنائی ہوئی ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، لات منات عزا، 360 بت خانہ کعبہ کے آس پاس رکھے ہوئے، کئی اندر رکھے ہوئے۔ اللہ پاک نے ان مشرکوں کو اپنی توحید پر بلانے کے لیے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، اس کائنات کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ جا کے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، میرا شریک بھی کوئی نہیں ہے، میں ہوں بھی اکیلا اور میرے ساتھ عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، بس عبادت صرف میری کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہو تو عبادت صرف اسی کی کرو، تمہارا ساری دنیا کا نظام ایمان اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ یہ کافر جمع ہوئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں بتائیے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے؟ ہمارا خدا تو ایسا ہے، یہ دیکھو یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ دیکھو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہمارے ایسے ہیں، تو آپ جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آئے، کہتے ہیں دسو کہو جی ہے تھوڑا رب جن دی عبادت ساڈے کول کروانا چاہندے ہو، کہو جی؟ اللہ پاک نے تب یہ صورت نازل فرمائی، فرمایا قل، اس کا معنی آپ سارے بھائیوں کو آتا ہے، قل کیا معنی ہے جی اس کا؟ آپ فرمائیے اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ فرما دیجئے، یہ جب سوال کرتے ہیں نا بتاؤ جی آپ کا رب کیسا ہے، وہ معبود برحق کیسا ہے، وہ الہ کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے، ہمارے تو ایسے ایسے ہیں، تو آپ ان سے فرمائیے هو اللہ احد، میرا جو اللہ ہے وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب ذرا میں ایک یہاں پوائنٹ کی بات عرض کروں، یہ جو احد ہے نا، احد، احد، یہ احد، یہ جو گنتی میں 1 2 3 آتے ہیں نا، 1 1، یہ وہ والا احد یہاں پر مراد نہیں ہے، سنیے گا غور سے۔ یہ جو ایک ہم گنتے ہیں نا، 1 2 3 4 میں جو ایک آتا ہے، یہ ایک یہاں پر مراد نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک ہے نا، 1، پہلا عدد، پہلا، یہ ایک وہ ہے جس کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس ایک کا آدھا کیا ہے؟ ہاف ہے نا، اس کا آدھا ہے، 4 ٹکڑے بھی اس کے ہو سکتے ہیں، ہے نا جی۔ یہ احد یہ گنتی والا ایک نہیں ہے، یہ احد اس کا معنی ہوتا ہے یکتائی والا، ایسا احد جس کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا میرے سارے بھائی، یہ ایک منطقی نقطہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے نا جی مدارس کے اندر ہمیں بڑے دن کھپاتے ہیں، اپنے ذہن کھپانے پڑتے ہیں کہ یہ کیسا ہے جی احد۔ اللہ پاک وہ احد نہیں ہے جی جو 1 2 3 میں نے کہا اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کا ہاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو اگر آپ 1 روپیہ لے لیں، ایک لیں اور اس کو بیچ میں سے آدھا کریں، تو وہ آدھا اور یہ باقی کا آدھا یہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے اس ایک کو پورا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی نہیں ہے، وہ ہے یکتائی والا، وہ اکیلا ہے، اس ساری کائنات کو چلانے میں، بنانے میں، پالنے میں، اس ساری کائنات کی حفاظت فرمانے میں، زمین و آسمان کے نظام کو درم برم ہونے سے بچانے میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر عبادت بھی اسی کی کرو، عبادت بھی اسی کی کرو۔ آگے سنیے، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا رب کیسے ہے، الہ کیسے ہے؟ آپ نے پہلا جملہ یہ فرمایا اللہ پاک کے فرمانے سے، دوسرا فرمایا احد اللہ الصمد، فرمایا وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ ان کے عقیدے کا توڑ تھا، ان کے سارے کفر کی پیارے نبی کریم علیہ السلام نے بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ یہ جن کو تم خدا ماننے بیٹھے ہو نا، یہ سارے تمہارے محتاج ہیں، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، وہ گاڑا ہوا ہے، اسے کہو ہل کر دکھائے، اس یہاں سے اٹھا کر وہاں جا کے رکھتے ہو، وہاں سے اٹھاتے ہو وہاں لے جاتے ہو، وہاں سے اٹھاتے ہو وہاں، یہ کون سے تمہارے معبود ہیں بھائی جن کی عبادت کر رہے ہو اور ان کو اپنے ہاتھوں میں جھولیوں میں لے کے پھر رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو میں اللہ هو اللہ احد اللہ الصمد، میرا اللہ جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ بے نیاز ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک آن کے اندر ساری کائنات کو تباہ کر ڈالے، اور وہ چاہے تو ساری کائنات کا نظام ایسے ہی چلتا رہنے دے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ الصمد، آگے کیا ہے بولیے گا، سارے بولیے گا، لم یلد، لم یلد، لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر سے کسی کو پیدا کرتا بھی نہیں ہے، مطلب وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، یہ بچوں کی پیدائش کا سسٹم اس کی ذات کے ساتھ تعلق، ولم یولد، نہ ہی تو وہ بچہ جنتا ہے اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا ہوا ہے، وہ خود کسی کا بیٹا
کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے ہاں یہ اولاد رشتوں کا تعلق بالکل نہیں ہے، وہ ایسا یکتا اکیلا ہے، ان رشتوں ناتوں سے وہ بالکل پاک ہے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا گیا کیونکہ یہ جو کافر تھے نا جی، یہ لات منات عزا، یہ سارے ان کے آپس میں رشتے قائم کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے یہ ہمارا جو معبود ہے، یہ فلان عزا اس کی بیوی ہے، یہ فلانے ہے، یہ فلانے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان سارے رشتوں سے بالکل پاک ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی اس سے آگے پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کفو کہتے ہیں برابری والا، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ اعلان کون فرما رہے ہیں؟ یہ اعلان کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل، اعلان کون فرما رہے ہیں جی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرما کس کی ذات کے بارے رہے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کے بارے۔ اور کروا کون رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ بڑے غور سے سننی میری بات پیارے بھائیو، یہ ساری توحید ہے، ساری توحید ہے یہ۔ اور جو بندہ اس نظریے سے ذرا بھی نیچے اوپر ہو جائے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ سے دوسرا خدا بھی مانتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ 6ویں سپارہ پڑھ لیجیے، 6ویں سپارے کے اندر کافر ہیں سارے۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں۔ یہودیوں ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی سارے کافر ہو گئے۔ وہ جو تھے بت پرست ہندو، وہ تو سارے، آج کے ہندو بھی اس وقت کے بت پرست بھی، وہ سارے یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک کے ساتھ تو بڑے ہی خدا موجود ہیں، بڑے ہی معبود موجود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے کے سارے کافر ہیں، میری توحید پر ان میں سے کسی کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اور انہوں نے جب دلائل مانگے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیے کہ میں وہ ہوں کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں خود کسی کا بیٹا نہیں، میں ان رشتے ناتوں سے پاک ہوں، اور کوئی کائنات میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، میں خود اس کو شانے دیتا ہوں، کوئی بھی میرے ہمسر نہیں۔ ہمساروں کو یہ عقیدہ ہے نا جی، الحمدللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا میلاد نہیں ہے۔ میلاد مانا ولادت، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا میلاد نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ جس کی ولادت ہوئی ہو وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ میں لم یلد اور لم یولد ہوں، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اور خود پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے اولاد پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سارے ہم مانتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم لم یلد ولم یولد صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ جو پیدا ہوا ہو وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا، جس کے آگے شادی ہو اور اس کا نظام چلے وہ کبھی بھی الہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، اور جو بنایا گیا ہو وہ اللہ پاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک آیت آپ نے یہ سن لی، اس میں ذکر ہے اللہ پاک کی توحید کا،
قل سے یہ آیت شروع ہوئی تھی 9ویں سپارے کے اندر، سورہ الاعراف۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، آیت نمبر ہے 73، قل، وہاں بھی یہ جملہ شروع ہوتا ہے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ پاک کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بھیجا گیا ہو، جو بھیجا گیا ہو، پھر اس کی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ بھیجا کس نے؟ مجھے بتائیے گا جی عامر صاحب، قل هو اللہ احد کو ماننا کس کے کہنے پر؟ ہاں، یہی تو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ قل هو اللہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کس نے بتایا؟ مطلب دنیا میں صحابہ کرام کو یہ کس نے بتایا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، قل هو اللہ احد، اور وہی پیارے نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے قل، آپ ذرا یہ بھی فرمائیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ پاک کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ماننا عین توحید، اور اللہ پاک آپ ہی کے ذریعے سے کہلوائے کہ آپ فرمائیں ان ساروں کو میں اللہ پاک کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو آپ کے اس اعلان کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا بھی توحید پر بھی ایمان ہے اور رسالت پر بھی ایمان ہے، اور یہی ہمارا مین مرکز ہے ایمان کا، جو بھی ہم نے کلمہ شریف پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مین پوائنٹ ہے۔ اب پتہ کیا مسئلہ بنا؟ یہ جو اعلان ہوا نا، انی رسول اللہ، 19واں پارہ کھولیے، پہلی آیت، 19واں پارہ، بالکل پہلی آیت، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، جب کافروں کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کافروں نے، انہوں نے کہا آپ بیچ میں واسطہ کیوں بن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو ڈائریکٹ فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ پڑھیے 19واں پارہ پہلی آیت، آپ کے موبائلوں میں آیات ہوں گی، گھروں کے اندر قرآن پاک ہوں گے، پڑھیے۔ کافر کہنے لگے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ ان لوگوں نے کہا جو قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، منکر تھے آخرت کے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر فرشتے نازل نہیں اللہ پاک نے کرنے تو فرشتوں کو بھی سائڈ پہ کر دے، ہمیں ڈائریکٹ اپنا دیدار کروائے، اللہ پاک ہمارے سامنے ایسے کر کے آ جائے کھلا، جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہم اللہ پاک کو دیکھیں اور اللہ پاک آ کر یہ فرمائے کہ مان لو میں تھوڑا اللہ ہاں، میں عبادت دے لائق، مان جاؤ۔ یہ کنہوں نے کہا؟ کافروں نے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے بیچ میں واسطہ کس کو بنایا؟ سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، واسطہ کس کو بنایا؟ اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے، اپنی بے نیازی کا اعلان کروانے کے لیے، اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کا اعلان کروانے کے لیے بیچ میں واسطہ، سبب، ذریعہ، وے، راستہ، بیچ میں کون سا بنایا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کافروں نے کہا کہ یہ جو راستہ بیچ میں آ رہا ہے نا، سبب بن رہا ہے، یہ جو واسطہ ہے یہ بیچ میں سے ہٹاؤ، ڈائریکٹ فرشتے ہمارے پاس آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ میں ان پر فرشتے بھیجوں، یا یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اپنا آپ ان کو دکھاؤں؟ آگے سنیے گا، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے تو سرکشی کی حدوں کو چھو لیا، اتنی سرکشی، اتنی بے باکی، اتنی ہٹ درمی، اس سے آگے بھی اور کوئی بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ فرشتہ نازل ہو جائے، ہمیں اللہ پاک اپنا آپ آ کر دکھائے پھر ہم مانیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک بھی پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کو بیچ میں رکھ کر اپنی توحید کو منوانا چاہتا ہے۔ جو بیچ میں سے نبی پاک کے واسطے کو ہٹائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہے۔ یہ قرآن پاک ہے بابا جی، یہ کوئی ادھر ادھر کی آیات، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ دیکھ لیجئے 19واں پارہ، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، رب ہمارا ہمیں اپنا آپ دکھائے۔ لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، فرمایا یہ متکبر ہو گئے اور انہوں نے سرکشی کی حدوں کو چھو لیا۔ سنیے میرے پیارے بھائی، نبی پاک کا بیچ میں سے واسطہ ہٹانا یہ کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا، اور ایمان والا ایسا نہیں کرتا۔ یہ سارا قرآن پاک کس کے واسطے سے ملا؟ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملا، آپ کے ذریعے سے ملا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ پر نازل فرمایا، آپ نے آگے امت کو عطا فرمایا۔ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ابھی میں نے جب ان سے موبائل لیا نا، میں نے اس کو سرچ کیا کہ یہ نیٹ پر ہے، تو واقعی نیٹ پر ہے۔ آپ کوئی بھائی بھی اس کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کل یہ فجر کے درس میں بھی سنایا تھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم الشان صحابی رسول ہیں، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا اس طرح سے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو کا مطلب ہوتا ہے ایک دیہاتی آدمی، عربی آدمی کے ساتھ آپ نے سودا کیا، اس سے چیز آپ نے لے لی اور اس کو جو رقم تھی، پیسے تھے، وہ آپ نے دے دیے۔ اونٹنی کا سودا ہوا تھا۔ چند دن گزرے تو اس بندے نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے کے اندر روک لیا اور کہتا ہے کہ آپ مجھے میرے اس مال کا پیسہ دیجئے، رقم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رقم تو میں نے تب بھی دے دی تھی تجھے۔ کہتا ہے کوئی گواہ لاؤ، اگر آپ نے مجھے رقم دی ہے تو گواہ دو۔ آپ نے فرمایا بھائی جب تیرا میرا سودا ہوا تھا تو اس وقت تو اور میں ہی تھا، تو کوئی گواہ تو وہاں تھا ہی نہیں، بندہ تو تھا ہی نہیں، گواہ کیسے تمہیں دوں میں؟ کہتا ہے پھر آپ نے رقم دی نہیں ہے، رقم دیجئے۔ دیکھ لو آج کل لوگ ہیرا پھیری کر دے رہے، اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بھی میں نے تمہیں رقم دے دی ہے، میں نے تجھے وہ سارے پیسے دے دیے ہیں۔ کہتا ہے گواہ لاؤ۔ آپ نے فرمایا گواہ کیسے میں لاؤں؟ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے آپ کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہو، اگلے بھائی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، ہاں جی بیع طے ہو گئی ہے، یہ اوکے ہو گیا جناب، لو چیز میری طرف والو، یہ پیسے لوٹ جاؤ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، گواہ کئی معاملات میں نہیں بنائے جاتے، یہ ایک نظام ہے کائنات کا۔ وہ ہٹ گیا، نہیں جی۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو تب اوپر سے آئے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کافی سارا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے
اس نے آپ کو درمیان راستے میں روکا ہوا ہے. آپ نے سارا واقعہ سنایا. فرمایا بھائی اس کا اور میرا سودا ہوا تھا, چیز میں نے لے لی, رقم اس کو دے دی, آج یہ کہتا ہے مجھے پیسے دو. میں کہتا ہوں, فرما رہا ہوں کہ میں نے تجھے پیسے دے دیے ہیں, اور یہ کہتا ہے گواہ لاؤ. میں گواہ کہاں سے اس کو دوں, کیونکہ اس وقت تو ہم دونوں ہی تھے, سودا کرنے والے, گواہ تھا ہی کوئی نہیں. سنو ایمان والو میرے پیارے بھائیوں, حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو رقم دے دی ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کو رقم دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی خزیمہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو, تم تو وہاں تھے ہی نہیں, تم تو وہاں تھے ہی نہیں, تم گواہی کیسے دے سکتے ہو. سنو, حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو یہاں کی بات ہے نا اس بندے کے ساتھ. آپ کے فرمانے پر, آپ کے فرمانے پر, آپ کے فرمانے پر میں نے یہ ماننا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں نے کوئی اللہ دیکھا ہے؟ آپ کے فرمانے پر میں کتنی چیزوں پر ایمان لایا ہوں. مفسرین آگے اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین لکھتے ہیں, آپ کے فرمانے پر میں نے جنت کو مانا. میں نے کوئی جنت دیکھی ہے؟ آپ کے فرمانے پر میں نے فرشتوں کو مانا. میں نے کوئی فرشتے دیکھے ہیں؟ آپ کے فرمانے پر میں نے دوبارہ اٹھنے کو مانا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا, آخرت. میں نے کوئی دوبارہ اٹھ کے دیکھا ہے؟ آپ کے فرمانے پر میں نے جہنم کو مانا ہے. میں نے کوئی جہنم دیکھی ہے؟ آپ کے فرمانے پر میرا ایمان ہے. تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو رقم دے دی ہے, تو خزیمہ یہ گواہی نہ دے کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں. اللہ یا رسول پیار ہے. آپ قرآن پاک پڑھیے, کسی بھی معاملے میں کم از کم گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تیسرے اس پارے کے اندر, کم از کم کسی بھی معاملے میں 2 گواہ ہونے چاہیے. جب وہ تہمت کا مسئلہ ہو, بدکاری کے بڑی سزائیں ہوں, تو وہاں 4 گواہ ہونے چاہیے, ورنہ عام لین دین میں 2 گواہ ہونے چاہیے. جب حضرت خزیمہ نے یہ والا واقعہ ہوا اور انہوں نے گواہی دی نا, تو آپ کے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سارے حاضرین کو سنو, جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے اور حضرت خزیمہ وہاں آ کر گواہی دے دیں, تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہا ہوں کہ جس مسئلہ میں یہ آ جائیں حضرت خزیمہ, وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اکیلا بندہ ہی 2 کے برابر ہوگا. قرآن پاک نے فرمایا 2 گواہ ہونے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اکیلا ہی 2 کے برابر ہے, یہ اکیلا ہی 2 کے برابر ہے. ماشاءاللہ. یہ انہوں نے سارا واقعہ جناب نکال کے تو اس سامنے رکھ دیا ہے. نیچے واقعے کا حوالہ بھی لکھا ہے ابو داؤد شریف, نسائی شریف کے اندر, آپ بھی اس کو سرچ کیجئے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ بندہ اکیلا حضرت خزیمہ جہاں پر واقعے کے اندر گواہی دے دے, تو اس ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. قرآن پاک جب جمع ہو رہا تھا, جب قرآن پاک اکٹھا کیا جا رہا تھا, کتابی شکل میں آنے والا تھا, یہ جو آیت ہے نا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128. یہ آیت مبارکہ اکیلے حضرت خزیمہ کے پاس سے ملی تھی. جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, یہ ہر آیت پر 2 گواہ لیتے تھے کہ کوئی بندہ ہے میں کوئی آیت بیچ میں شامل نہ کروا دے. جب یہ آیت آئی, حضرت خزیمہ آ گئے, ان ساروں نے دیکھا کہ آیت لے کر کون آیا ہے. جب دیکھا حضرت خزیمہ آئے ہیں, فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ آیت ہے؟ بالکل میں گواہی دیتا ہوں. فرمایا تمہارے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے, اس آیت کو ہم لکھیں گے قرآن پاک میں, قرآن پاک کا حصہ ہے.
قرآن پاک نے فرمایا 2 ہونے چاہیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اکیلا ہی 2 کے برابر ہے، کہیں سے آپ تلاش کیجئے۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا کیا محبوب علیہ السلام یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے تو بتایا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور آپ نے اس کو کیسے اتھارٹی اس کو دے دی بھی اکیلا ہی 2 کے برابر ہے، آپ کا یہ فرمان ہمیں منظور نہیں ہے، واپس لیجیے اپنا قول۔ کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کو بھی یہ پسند ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فرما دیں، میرے محبوب ہے میں ویسا بنا دیتا ہوں، ویسا بنا دیتا ہوں، یہ ایمان ہے ہمارا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنے ہیں، اللہ کتنے ہیں، ایک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ کافروں نے کہا یہ واسطہ بیچ میں سے ہٹائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ان کو بیچ میں سے ہٹائے گا وہ سرکشی کی حدوں کو چھو گیا، اور اگلی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو بیچ میں سے ہٹا کر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے، آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب آپ نے یہودیوں کو فرمایا تو یہودی کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے اللہ پاک کو مانتے ہیں، آپ بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام قل آپ ان کو فرمائیے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا ثبوت کیا دیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میری محبت میں اگر سچے ہو تو ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ویسے ویسے چلتے جاؤ تو تمہارے یہ سارے دعوے قبول ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 یہ میں نے آپ کو کھول کر دکھائی ہے، بالکل اینڈ پر آخری لائن لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک تو بیچ میں سے نبی پاک کو سائڈ پہ ہونے نہیں دے رہا۔ یہودی کہتے ہیں ہٹا دو، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے تو تمہیں قبول کروں گا۔ کافر کہتے ہیں ہٹا دو، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے تو قبول کروں گا۔ اگر ان کو بیچ میں سے ہٹانا ہے تو پھر تم ساروں کے لیے ذلت والا عذاب میری طرف سے تیار ہے۔ یہ میں نے آپ کو 4-5 آیات طیبات سنائی ہیں، ایک حدیث پاک سنائی ہے، مزید کوئی بات میں نے ادھر ادھر کی نہیں کی ہے۔ تو اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی توحید کو بھی ماننا ہے تو قل کے واسطے سے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے قل هو اللہ احد، اگر اس قل لفظ قل کا انکار کر دیا جائے اور بندہ کہے میں قل نہیں مانتا هو اللہ احد مانتا ہوں، تو وہ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک ایک حرف کا انکار بھی بندے کو کافر بنا دیتا ہے، اور قل یہ ایک حرف نہیں ہے، قل پورا جملہ ہے، قل امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر انت ضمیر موجود ہے، قل یہ پورا جملہ ہے، فعل قل انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، قل اپنی ضمیر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، امر یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ عربی گرامر ہے، یہ پورے جملے کا انکار ہوگا، ایک حرف کا انکار بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور پورے جملے کا انکار کیا وہ بندہ بچ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر واللہ احد کو ماننا ہے تو پہلے قل کو ماننا پڑے گا، نبی پاک کا فرمان ماننا پڑے گا، بیچ میں سے واسطہ نبی پاک کا ہٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، ان کی پناہ، ان سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ایمان کی مدد مانگ، اسلام کی مدد مانگ، توحید کی مدد ان سے مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ قیامت نہ مننا ہی مننا ہے، لیکن وہ پھر رب نے بھی کو نہیں مننا، نبی پاک نے بھی کو نہیں مننا، اج وقت آج لے ان کی پناہ۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. تیرے در سے مراد کون سا در ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، منہ ادھر کر جان ادھر کر جان، کافر یہودی کہن بچو ہٹاؤ، اسی ڈائریکٹ دیکھنا چاہنے ہیں، فرشتے ڈائریکٹ آن. اللہ پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار ذلیل ہو کے پھرتے ہیں. وہ پڑھ رہا تھا نا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. کہاں اور جائیں گے؟ اللہ پاک اپنی توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے منواتا ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی منواتا ہے کہ رسالت بھی ماننی ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مانو، اور مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مانو. بابا جی نگینہ سرکار نے اس پر لکھا ہوا ہے کہ بخشش لئی رب نے دس چھڈیا دربار محمد مدنی دا. بخشش لئی رب نے دس چھڈیا دربار محمد مدنی دا. یہ وہ چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں جو توحید اور رسالت کے اوپر ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں. انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہوا تھا 10 بجے، کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. اور یہ ہم نے جو محفل منائی ہے، میلاد کی محفل ہے، نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ کیا، توحید بیان ہوئی، یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میلاد نہیں ہے، اور میلاد منا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوا ہو وہ کبھی اللہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ گریڈ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے کہ ان کے بغیر اگر کوئی بھی میری طرف بڑھنا چاہے گا تو اس کا کوئی بھی دعویٰ، کوئی کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. یہ سارا قرآن پاک ہے. ان کے واسطے سے آؤ مجھے رب مانو، میری توحید پر ایمان لاؤ، ان کی رسالت پر ایمان لاؤ، تمہیں دنیا میں بھی خیریں دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی خیریں دوں گا. اور میں اگر 1 منٹ دیو تے کراں گل جی، یہ تو دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں نا، آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر چارہ کوئی نہیں. یقین کرو، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، سیاستہ کی روایتیں، بڑی روایات ہیں. لوگ چاہیں گے حساب بھی شروع نہیں ہوگا، لوگ چاہیں گے حساب شروع ہو جائے، اللہ پاک حساب شروع ہی نہیں فرمائے گا. کوئی کسی قسم کا حساب نہیں ہے. لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، پسینہ نکلے جا رہا ہے، کسی کے پاؤں گھٹنے تک، کسی کے گوڈوں تک، کسی کا آدھا پیٹ، کسی کی گردن، کسی کا ناک، کسی کے سر سے اوپر پسینہ جا رہا ہوگا. اللہ پاک حساب ہی شروع نہیں فرمائے گا. کھڑے رہو سارے، کھڑے رہو، نہیں حساب شروع کرنا. کوئی حساب شروع ہو جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی رحمت ہو جائے، کوئی کرم ہو جائے، کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کوئی عرش کا سایہ مل جائے. دھوپ اتنا قریب سورج ہے، ہمارے چہرہ بھی ہماری طرف ہے. آج جو چہرہ ہے نا سورج کا، یہ ہماری طرف نہیں ہے، اور اب جو سورج ہے نا یہ چوتھے آسمان پر ہے، 4000 سال کی مسافت پر ہے. اور سورج کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے، سورج کی جو پشت ہے نا یہ دنیا کی طرف ہے، اس کا جو چہرہ ہے یہ عرش کی طرف ہے. لیکن حشر میں چہرہ بندوں کی طرف ہوگا، اور اتنا دور نہیں ہوگا، بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور جو صحابی نے یہ روایت بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ 1 میل سے مراد مجھے نہیں معلوم ہوا کہ یہ سفر میل مراد ہے یا میل وہ سرما ڈالنے والی سلائی مراد ہے، کہ اتنا قریب وہ چہرہ بھی ہماری طرف سورج کا. اور آج تپش دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور حشر کی گرمی برداشت کر سکیں گے؟ حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا. یہ بخاری، امام بخاری نے لکھا ہے، مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو جائیں گے، پھر وہ جائیں گے سارے کے سارے. کوئی مشورہ دے گا، نبیاں دے کول جاؤ، نبی پاک سے، نبیوں سے جا کر عرض کرو، اللہ پاک سے عرض کر دے مولا حساب ہی شروع فرما دے، مہربانی ہو جائے. ساری مخلوق جمع ہوگی. یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے نا جی، مشہور روایت ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. سارے نبی فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ.
میں نے نہیں بات آج کچھ سن لی، میرا اپنا معاملہ بڑا معاملہ ہے، چلو لوگ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں پھرتے ہوئے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کدھر پھر رہے ہو؟ کہیں گے وہاں گئے، 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 کہیں سے نہیں بڑھ پڑی، آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ جہاں جانا ہے ادھر جا نہیں رہے ہو، میرے طرف آ گئے ہو۔ تو کہیں گے کدھر جائے، کدھر جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جاؤ۔ اللہ پاک تو حشر میں بھی نبی پاک کے واسطے کو بیچ میں سے نہیں ہٹانے دے رہا۔ پھر ساری مخلوق جب آ جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، تو آپ فرماتے ہیں ابھی وہ دور ہی ہوں گے، میری طرف آ رہے ہوں گے، تو میں پہلے ہی فرماؤں گا آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، میں ہوں تمہاری بخشش کا سارا سامان تیار کروانے کے لیے، کہاں پھر رہے ہو، ادھر آؤ۔ آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا، اور ایسی ایسی حمد اللہ پاک کی شان میں بیان کروں گا، کائنات میں کسی نے ویسی شان بیان نہیں کی ہوگی۔ فرمایا جب اللہ پاک مجھ سے وہ شانیں سنے گا تو حکم ہوگا ارفع رأسک، اپنا سر انور اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ کہیے تو صحیح، واشفع تشفع، آپ جس جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں شفاعت کیجئے، میں رد فرما رہا ہوں آپ کی شفاعت میں قبول فرماؤں گا، کیجئے تو صحیح شفاعت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر اپنی امت کی طرف دیکھوں گا اور میں پھر ان کی شفاعت شروع فرما دوں گا۔ اللہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کی قیامت میں اگر، تو اللہ پاک تو دنیا میں بھی ان کا واسطہ نہیں ختم ہونے دیتا، آخرت میں بھی ان کا واسطہ ختم نہیں ہونے دیتا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان نبی پاک کے واسطے سے ملتی ہے، آخرت میں سب سے بڑی نعمت بخشش وہ بھی نبی پاک کے واسطے سے ملتی ہے۔ تو ایمان والوں کتنے جاؤ گے، کتنے جاؤ گے؟ اللہ حضرت میں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں، یہ ایمان ہے۔ قرآن پاک بھی یہی ہے، حدیث پاک بھی یہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو دعا کریں اللہ پاک آج کی ہماری یہ محفل قبول فرمائے، ہمارے بھائی کاشف صاحب کو اور ان کے بچوں نے، ان کے گھر والوں نے، عزیز و قربا نے یہ جو اہتمام کیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں، ہم سارے بھائی لین دین کے اندر کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری تعلیمات ہیں۔ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیو کر کے جب جائیں گے تو اللہ پاک اپنا فضل فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بڑی رحمتیں فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا